صباح رواح لیل و نهار در وجود است فریضه چهار شستن روی و دست تا کتلے نے پیرا دن پتہ ہو دلتا شی تپاسه پیش شستن روی و دست و مسح سرس وزن نہ جوڑائے گا نا تعلق مطلب ہے کتلے دینے کی شستن روی و دست و مسح سرس یہ دا وزن جو شو او دا کار جو سره وکړو هغه وجودي د پنا الشعر جو زبان کو والله شرف الدین سے بات په خبر ته خیری کې چې پیر سره راځو شستنی روی دست و مسح سرست شستنی روی دست و مسح سرست شستنی پای نیز معتبر است ربع سر مسح فرض باید دید لازمش همچو قرض باید دید. اچھا لگ صبر کو گیا باب اول در بیان وضو. اس نے پہلے بتایا تھا نا کہ 10 باب ہے نا، تو پہلا باب جو ہے اس میں وضو کا بیان فرماتے ہیں. ایک ہے وضو، ایک ہے وضو. وضو کہتے ہیں وہ پانی کو، جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے، اور ایک ہے وضو بضم الواو، یہ اسی وضو کو ابدست. کس کو؟ ابدست. اچھا، وہی مشتمل پر 4 فصل کہتے ہیں. اس یہ باب جو ہے یہ مشتمل ہے 4 فصلوں. فصل اول در فرائض وضو. پہلی فصل میں وضو کے فرائض کا بیان ہے. وضو کے تو کہتے ہیں بھائی وضو میں 4 فرض ہیں، آپ کو پتا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہ آیت 4 فرض. تو کہتے ہیں دیکھو، در صباح رواح لیل نہار، صبح شام، رواح شام، لیل و نہار اور رات اور دن. ان اوقات میں جب بھی وضو کرو گے، صبح وضو کرو صبح کی نماز کے لیے، شام کو وضو کرو شام کی نماز کے لیے، لیل رات میں وضو کرو عشاء کی نماز کے لیے، نہار دن میں وضو کرو ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے. تو جب بھی وضو کرو تو در وضو نیز جز فریضہ 4، وضو میں نہیں ہے سوائے 4 فرض کے. وضو میں نہیں ہے سوائے 4 فرض کے. 4 فرض ہیں. وہ 4 فرض کون کون سے ہیں؟ شستنی روئی، منہ دھونا فرض، و دست اور ہاتھوں کو یہ کوہنیوں سمیت دھونا فرض. کوئی لاسونو بوینځي د څنګهونو سره ښه دا یو مولا ترجمه کوي. خبر وایي چې لاسونو بوینځي ضرور په خبره پوښي کنه بولانو. اچھا، تو شستنی روئی، منہ دھونا. منہ دھونا آپ پڑھ چکے ہیں فقہ میں کہ منہ کا ایک طول ہے اور ایک عرض. طول یہ طول ہے، عرض یہ عرض. تو طولن یہاں منبت الشعر سے لے کے
توڑی کے آخر نیچے تک، الی اسفل الذقن، یہ طول ہے. عرض اس لو، اس نرمی سے لے کے اس نرمی تک، یہ سارا بس یہ چہرہ. اس کا دونہ کیا ہے؟ فرض. وہ دست اور ہاتھ، ہاتھ کو رانوں سمیت دھونا جو ہے کوئی بولیے ترجمہ کیا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے منہ کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو رانوں سمیت. سمجھ آئی نا؟ تو ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ غایا مغیہ میں داخل، کوہنی کو بھی دھونا فرض. وہ مسح سرس، اور سر کو مسح کرنا فرض. آگے بتائے گا اگلے شعر میں کہ یہاں سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید سارے سر کا مسح کرنا فرض. اگلے شعر میں اس کی تفسیر کرے کہ سارا نہیں بلکہ ربع. اچھا، شستن پائے نیز معتبر است، پیر دھونا بھی معتبر ہے وضو میں، یعنی پیر دھونا بھی فرض ہے. آئی سمجھ میں؟ روافض کا عقیدہ نہیں ہے، شیعوں کا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ایک قرات ہے اس میں وَأَرْجُلِكُمْ، تو لہتا یہ ارجل کا عطف ہے کس پر؟ رؤوس کے اوپر، لہذا وَامْسَحُوا ساتھ لگ جائے گا کہ سروں پر بھی مسح کرو اور پیروں پر بھی مسح. تو وہ اصل میں اس قرات کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرات مشہورہ نہیں ہے. قرات مشہورہ متواترہ یہی ہے کہ وہ ارجلکم، ارجلکم نہیں ارجلکم. تو ارجلکم کرو گے تو عطف گر جائے گا کس پر؟ فاغسلوا کے نیچے آ جائے گا، وجوہ کے اوپر آ جائے گا. آئی سو میں؟ اچھا، ربع سر مسح فرض بایتی. ربع سر، پہلے تو سر کا مسح آ گیا لیکن اس کی تفسیر نہیں آئی تھی، تو کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض بایتی دو، اس کو فرض سمجھنا چاہیے. فرض دید مانی سمجھنا، بایت مانی چاہیے، فرض سمجھنا چاہیے. لازمش ہم چو قرض بایتی، لازمش اس کو لازم سمجھنا چاہیے. لازم یعنی ضروری فرض کرنا چاہیے کیونکہ فرض ہے. ہم چو قرض بایتی دو، قرض کی ادائیگی جیسے انسان ضروری سمجھتا ہے، کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھنا چاہیے. آئی سمجھ میں؟ چلو